دیکھیں، ہم دنیا میں آئے ہیں اور آنے کے بعد یہاں رہنا نہیں ہے ہم نے۔ آج سے 100 سال بعد جتنے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال بعد شاید ان میں سے ایک بھی زندہ نہ ہو۔ چند ہزار وہ لوگ ہوں گے جو آج پیدا ہو رہے ہیں اور 100 سال کی عمر کو کراس کر لیں، ورنہ ہم سب قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو ایک لائف اسٹائل غیر مسلموں کا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی تمام، فنش، ختم، کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ موت کے بعد ہم مر کے مٹی تو ہو جاتے ہیں، باڈی ختم ہوتی ہے، ہماری روح ختم نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن دوبارہ پھر اسی باڈی کو ریپیئر کیا جائے گا یا نئی باڈی ہوگی۔ بہرحال اسی جسم کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج اسلام کو دنیا میں دیگر مذہبوں کی طرح ایک مذہب سمجھ لیا گیا ہے۔ ہندوازم بھی ہوتا ہے، سکھ بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، چلو مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب انڈیا میں رہ کے آئے، انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایک ہندو نے اسلام قبول کیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ، تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اسلام میں کون سی چیز تمہیں ایسی اٹریکٹیو لگی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اسلام کی طرف رغبت ہوئی؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی میری طرف؟ شادیوں پہ بات بھی ہوگی لیکن تھوڑا ٹھہرے، مجھے پتا ہے کیوں توجہ ہے آپ کی۔ وہ آخر شروع میں کر دی تو پھر آپ لوگ چلے جاؤ بیان چھوڑ کے۔ تو ہندو نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا بھائی وجہ کیا بنی؟ تو وجہ بتاتے ہیں نا لوگ۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو 2 اور ایڈ کر لو اس میں، اللہ اور رسول۔ آئی بات سمجھ میں کہ اتنے سارے ہیں تو 2 اور مسلمانوں والے بھی 2 لے آؤ، ایک خدا اور ایک معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا چلو 2 اور ایڈ کر لو۔ تو آپ بتاؤ کہ وہ مسلمان ہوا پھر ہے بھائی؟ نہیں، ہماری نظر میں اس طرح کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج ہم میں بہت سے لوگ مسلم ہیں یہ کہہ کے کہ جیسے ہندو ایک مذہب ہے، سکھ ایک مذہب ہے، بدھسٹ ایک مذہب ہے، تو اسلام بھی اسی طرح ایک مذہب ہے۔ اور کچھ لوگ لا مذہب ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مذہب ہی ہو گیا کہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تو ایک قسم کا مذہب ہی ہو گیا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو اسلام کو بہت ایک ہلکا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے، جنت الفردوس، اور جو نہیں مانتے ان کو جہنم کی وعیدیں سناتا ہے کہ آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ان دونوں گروہوں میں تھوڑا فرق نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا میں آگ سے بڑی سزا کوئی ہو سکتی ہے؟ بول لینا بھائی۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ دونوں آدمی ایک جیسے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ایک کو آگ میں ڈالا جائے گا اور ایک کو جنت میں، تو یہ تھوڑا فرق ہو گیا؟ یہ تھوڑا فرق نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک کا انجام اسلام کے مطابق جنت کے باغات اور ایک کا انجام جہنم کی آگ۔ اس کا مطلب اسلام نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام قبول کیے بغیر، اسلامی تعلیمات کو فالو کیے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اسلام کا۔ یعنی اسلام نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ اسلام کو نہ ماننا چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو آخر کون سی بات ہے اس میں ایسی کہ اسلام کو نہ ماننا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا آگ رکھی گئی ہے؟ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یا تو اسلام غلط دعوے کر رہا ہے یا اسلام اپنے دعوے میں سچا ہے اور دنیا غلط بات کر رہی ہے، دونوں میں سے ایک بات تو ہوگی نا۔ تو ہم جب اسلام کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں نا، اسلام نے جن موضوعات کو اٹھایا ہے وہ موضوعات انسانی زندگی کے لیے اتنے اہم ہیں کہ ان باتوں پہ ڈسکس کیے بغیر اور ان باتوں میں سیدھے راستے پہ جب تک ہمیں صحیح گائیڈنس نہ ملے، اس کے بغیر انسان کے لیے انسان بننا ناممکن ہے۔ وہ کون سے موضوعات ہیں، کون سے سوالات ہیں جو اٹھاتا بھی اسلام ہی ہے، اور آپ کو ان کے جوابات بھی کون دیتا ہے؟ اسلام۔ اور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم ترین موضوعات اور سب سے اہم ترین سوالات یہ ہیں جن کے جواب کے بغیر آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
پہلے میں کہتا تھا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات, لوگ کمنٹس کرتے تھے اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی, تو میں نے تھوڑا اسٹائل چینج کر دیا. اسٹائل تو اپنے اختیار میں ہے نا, جب چاہو جیسا چاہے رکھو. تو دنیا میں کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب, جن سوالات کو اٹھاتا بھی قرآن ہے اور جواب بھی کون دیتا ہے؟ قرآن. وہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہ وہ ٹاپک ملے گا, نہ اٹھائے جائیں گے, نہ ان کے جوابات دیے جائیں گے. اور اگر کسی اور کتاب میں ان موضوعات پر بحث ہوگی بھی تو اتنی اہمیت سے نہیں ہوگی, ایک نظریے کے طور پہ ہوگی کہ ہر آدمی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, نظریہ ہوتا ہے, تو چلو یہ بھی ایک نظریہ ہے. دیکھیے کوئی مشین جب بنائی جاتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مشین کا بنیادی مقصد کیا ہے. کسی گاڑی کے لیے گاڑی بنائی ٹویوٹا کمپنی نے, آپ نے کبھی گاڑی دیکھی نہیں تھی, فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, آپ کہیں گے کیسی مثالیں دے رہے ہیں, میں گاڑی نہیں دیکھی. آپ فرض کریں کہ آپ نے کبھی زندگی میں گاڑی دیکھی, گاؤں میں کوئی گاڑی آگے کھڑی ہو گئی, آپ نے گائے دیکھی تھی 4 ٹانگوں والی, گدھے دیکھے تھے ان کی بھی اتفاق سے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, اور گھوڑے دیکھے آپ نے اتفاق سے کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں, پہیے کسی کے آپ نے اب تک نہیں دیکھی. ایک گاڑی دیکھی 4 وہیل گاؤں میں آ کے کھڑی ہے, تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس میں ہوا کیسے بھرتی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا یہ بنائی کیوں گئی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بولے نا بھائی, یہ بنائی کیوں گئی ہے؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں, اس گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں, یار یہ انجن آئل, اس میں آئل کون سا ڈلتا ہے, یہ ڈیزل سے چلتی ہے یا پیٹرول سے چلتی ہے یا گیس پہ چلتی ہے, بڑی نوازش آپ کی ہے بھائی, اس کی سروس کہاں سے ہوگی. ان تمام سوالات کے جواب میں آپ عمر کھپا دیتے ہیں, پوری زندگی آپ نے اس میں لگا دی. اس کی ٹیوننگ کیسے ہوتی ہے, اس کے ٹائر ملتے کہاں سے ہیں, ہوا کیسے بھرتی ہے, پنچر ہو جائے تو پنچر کیسے لگے گا, دروازہ کیسے کھلتا ہے, لاک کیسے ہوتا ہے. ایک ایک سوال کا آپ کے پاس جواب موجود ہے, مگر اب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو بنایا کیوں گیا ہے. تو بتاؤ آپ سے بڑا بیوقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا؟ آپ نے پوری زندگی کھپا دی اور آپ گاڑی کے بڑے ماہر بن گئے. اب آپ بتا رہے ہو اس میں پنچر ایسے لگتا ہے, اس کی سروس فلاں جگہ سے ہوگی, اس کی ٹیوننگ ایسے ہوتی ہے, آئل اس میں فلاں کمپنی کا ڈلتا ہے. وہ پوچھ رہا ہے یار آپ نے 20 سال لگا دیا اس مشین کو سمجھنے میں, آپ کو یہ پتا ہے اس مشین کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں مجھے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ میں نہیں بتاؤں گا. تو بتاؤ آپ سے بڑا بیوقوف, معذرت کے ساتھ آپ ایسے ہیں نہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں میں, اگر ایسے ہوتے تو آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہوتا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. اب مجھے بات بتاؤ, گاڑی کے بارے میں جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا, اس کے مقصد کو پہچاننا اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ ساری زندگی اسی کے لوازمات میں لگے رہو, تو آپ حماقت کا خطاب لے کے دنیا سے جاؤ گے. تو آپ کے لیے گاڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کی اپنی شخصیت؟ بولو بھائی. ایک آدمی کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا, یہی نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا. یعنی ہمارے لیے, انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین مشین دنیا میں خود اس کی باڈی ہوتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی توند کیسے بھرے گی, یہ چلے گا کیسے, یہ دوڑے گا کیسے, یہ سوئمنگ کیسے کرے گا, یہ ہارس رائڈنگ کیسے کرے گا, یہ گنجا ہو جائے تو سر پہ بال کیسے ہوگیں گے اس کے, یہ بیمار ہو جائے تو ٹھیک کیسے ہوگا, بخار میں کیا کھانا ہے اس کو, کھانسی میں کیا کھانا ہے, دبلا ہے تو کون سی خوراکیں کھانی ہے, موٹا ہے تو باریک کیسے ہونا ہے اس نے, اور آگے 10 قسم کے جو مسائل ہیں, یہ روڈ پہ کیسے چلے گا, یہ زندگی گزارنے کے لیے گھر کون سا استعمال کرے گا, اور گھر کی ریپیئرنگ کیسے ہوگی, گھر کا دروازہ کیسے لگے گا, لوٹا کہاں سے آئے گا واش روم کے لیے, یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. سب مکس زندگی چل رہی ہوتی ہے. پلنگ ٹوٹ گیا تو جڑے گا کہاں سے, اور گاڑی میں ہوا کیسے بھرے گی. ساری دنیا کی ہر قسم کی نالج اس کے پاس ہے, لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا. تو یہ اس سے بھی بڑا احمق ہے جو گاڑی کے بارے میں تمام تر علوم حاصل کر رہا ہے لیکن اس کے مقصد کو فوکس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اس سے بڑا بیوقوف یہ ہے جسے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ میں کوشش کروں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی چونکہ میکینک نے بنائی ہے تو کچھ سوچ کے بنایا ہوگا کسی مقصد کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم بنائے نہیں گئے, بن گئے ہیں. تو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے, اس کا کوئی مقصد بولنا پڑے گا آپ کو, جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں. بنی ہوئی چیزوں کا مقصد نہیں ہوتا, بنائی گئی ہوئی چیزوں کا مقصد ہوتا ہے. جو کام آٹومیٹیکلی ہو جائے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی, جو کیا جائے اس کی ریزن ہوتی. مثال دیتا ہوں, میں بیان کر رہا ہوں اور میرا ہاتھ یہاں گلاس پہ لگ گیا, بیان میں جوش میں آ کے بڑنگ کر کے گلاس نیچے گرا اور 4 ٹکڑے ہو گئے اس کے.
آپ مجھ سے پوچھ, یہ کام ہوا نا, گلاس کا ٹوٹنا ایک کام ہے. یعنی یہ کمپنی نے گلاس بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ گلاس شیشے کا گلاس ہے, اتنا مضبوط ہے کہ اگر آپ 20 منزلہ عمارت سے نیچے گرائیں تو 19 منزلیں تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا. بس 19 منزلوں تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا. ایسے بھی گلاس بن رہے ہیں پاکستان میں 19 منزلوں تک صحیح سالم ہوگا. ہاتھ لگا گلاس ٹوٹ گیا, ایک کام ہوا نا. آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب یہ گلاس آپ نے کیوں توڑا, وجہ بیان کریں. یہ کام ہوا ہے, اس کی ریزن بیان کریں. میں کہوں گا بھائی ٹوٹا نہیں ہے, اتفاق سے میرا ارادہ نہیں تھا. بیان میں جوش آیا اور ہاتھ یوں لگا. اور خطیبوں سے ٹوٹتی ہیں بہت ساری چیزیں, خود ٹوٹ جاتے ہیں بعض دفعہ خطیب. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بعض خطیب اتنا ممبر پہ اچھلتے ہیں آرام سے, کرسیاں ٹوٹ جاتی ہیں, خود بھی ٹوٹ جاتی ہیں. تو گلاس اگر ٹوٹا ہے, توڑا نہیں گیا, تو یہ اس کی علامت ہے. پھر میرے ذمہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کی ریزن بیان کروں. لیکن اگر یہ گلاس اٹھا کے میں باقاعدہ توڑوں, پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا مفتی صاحب کیوں توڑا, میں اگر جواب دوں ویسے ہی توڑ دیا میں نے ویسے ہی, تو آپ کہیں گے ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا, گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا. انتظامیہ بھی مجھ سے پوچھے گی بیان کی پرمیشن لیجیے. یونیورسٹی کے لڑکوں میں بیان ہوگا اور آپ گلاس توڑ رہے ہو, اس کی تو کوئی پرمیشن. آئندہ جب آپ آئیں تو ہم گلاس توڑنے کی الگ سے پرمیشن لیا کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام کیا جاتا ہے نا, کرنے والے کے ذمے ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں کیا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ویسے ہی کر دیا تو یہ کرنے والے کے احمق اور بے وقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے. دو باتیں سمجھ میں آ گئی. تیسری بات, جب کوئی کام آٹومیٹیکلی ہوتا ہے اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی, ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. اور جب کوئی کام کیا جاتا ہے اس میں ایک مینجمنٹ ہوتی ہے. مثال سے دیتا ہوں, یہ گلاس ٹوٹ گیا تھا, ہاتھ لگا میرا, آپ نے پوچھا کہ گلا بھائی یہ ایگو ختم کر دینا, آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ گلاس کیوں توڑا, میرے پاس جواب آسان ہے بھائی توڑا نہیں ہے ٹوٹ گیا, مجھے ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ گلاس جب ٹوٹ گیا تھا آپ نے دیکھا کہ جڑا ہوا رکھا ہے سمجھ بانڈ کے ذریعے, 4 ٹکڑے تھے آپس میں ترتیب سے جڑ گئے. آپ نے دیکھا بھائی مفتی صاحب کے علاوہ تو یہاں کوئی بیٹھا ہی نہیں تھا اس کو جوڑنے کے لیے. اب آپ نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ گلاس آپ نے کیوں جوڑا, میں بتاؤں گا بھائی پانی پینے کے لیے جوڑا, اس لیے جوڑا کہ کسی کا نقصان نہ ہو. یار بیچاروں نے مجھے بیان کے لیے بلایا تھا, گلاس ٹوٹ گیا تو میں نے کہا جوڑ دیا. میں نے کہا سمجھ بانڈ ویسے ہی پڑا ہوا ہے لگا دو. 10 ریزن بیان کروں گا نا میں یہ نہیں کہہ سکتا ویسے ہی تھوڑی ہوتا کوئی کام. اب میں ریزن نہیں بیان کر رہا تو میں نے کیا کہہ دیا, میں نے کہا یار جیسے ٹوٹا تھا نا, میں نے کہا تھا ویسے ہی خود بخود ٹوٹ گیا, تو انہوں نے میری جان چھوڑ دی تھی. تو میرے پاس ریزن سے بتانے سے بچنے کا بہترین بہانہ ہے کہ میں کہتا ہوں ویسے ہی جڑ گیا ہے, خود بخود جڑ گیا ہے. ٹوٹنے میں تو آپ مان لیں گے خود بخود ٹوٹ گیا ہے, جڑنے میں مان لو کہ خود بخود جڑا ہے. کیا ہو گیا بھائی, مان لو گے؟ اب میں کیونکہ سائنٹسٹ تھا, لمز یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر تھا, اور آپ سائنسدانوں سے بڑے متاثر تھے, میں نے اپنی ڈگریاں دکھائیں اور میں نے کہا میری یہ تھیوری ہے, ایک تھیوری میں مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں کہ یہ گلاس خود جڑ سکتا ہے. یار کیسے جڑ سکتا ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں, اربوں خربوں سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ریت پڑی ہوئی تھی. وہ مجھے ایک لطیف, جب میں ایسے بیان کرتا ہوں نا, ڈارون اسی طرح کہتا ہے نا, ایک سیل وجود میں آیا, پھر خربوں سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں. آپ کو یار 1 کروڑ سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا, چلو 20 کروڑ لگا لو. کوئی ماضی میں جھانک کے تھوڑی دیکھ رہا ہے. آپ کو یار 20 کروڑ میں بھی نہیں ہو سکتا, 1 ارب لگا لو. بھائی ہم بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں نا, 20 کی دے گا, چل 40 روپے لے لے, چل 80 روپے لے لے. تو یہاں تو پیسے لگ رہے ہوتے ہیں, ایک حد تک جاتے ہیں. سائنسدانوں کے لیے پیش گوئی کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے سالوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے, یعنی خرب سال لگا لو. میں نے کیا کیا, میں نے کہا بھائی یہ گلاس آٹومیٹیکلی جڑ سکتا ہے, کیونکہ جوڑنے والا نظر نہیں آ رہا اور میں نے جوڑا نہیں ہے, اور خود سے تو جڑ نہیں سکتا نا. تو میں نے کہا جڑ سکتا ہے. خربوں سالوں میں یہ ہوا کہ ریت پگھلی اور وہ شیشہ بنا, اور پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر ایک دھماکہ ہوا تھا, تو اتفاق سے یوں کر کے ڈرام سے یہ آ کے جڑ گیا, باقی نہیں جڑے. آپ بولیں گے مفتی صاحب آپ کو بیان کرنے کے لیے بلایا تھا, پھینکنے کے لیے کیا خیال؟ بیان کرنے کے لیے بلایا تھا, لمبی لمبی پھینکنے کے لیے نہیں بلایا تھا. میں کہتا ہوں ڈاروین جو خدا کے وجود کا منکر ہے, اس نے اس سے بڑی بڑی پھینکی ہے. میرا تو ایک گلاس جڑنا میں آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یار پھینک رہے ہو. ڈاروین صرف ایک سائنٹسٹ تھا, اس سے بڑی پھینک کر گیا ہے, اور لوگ اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں کہ خود بخود. ایک گلاس کے 4 ٹکڑے خود بخود نہیں جڑ سکتے. پورا انسان ماں کے پیٹ میں, ماں روٹی کھاتی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, ناخن, ناک, پلکیں, آئی برو, ساری چیزیں بنتی ہیں ماں کے پیٹ میں. سارے ریپیئرنگ کا کام, ڈینٹنگ پرنٹنگ کا کام ہو کے بچہ ادھر باہر آیا, باہر آتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا.
جس روٹی سے پہلے آنکھیں بن رہی تھی اس سے دودھ نہیں بن رہا تھا, دانت بن رہے تھے, ہونٹ بن رہے تھے, ساری چیزیں بنا کے ادھر بچہ آیا ہے, ادھر ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے اب دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور ایسا دودھ, اور بچہ کچھ بھی سیکھ کے نہیں آتا, بالکل لا تعلمون شیئا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کچھ نہیں پتا ہوتا, لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا. یہ اتفاق کے گلاس کے 4 ٹکڑے آٹومیٹیکلی جڑ جائیں, یہ دعویٰ کرنے والا خدا کی قسم اتنا بڑا جھوٹا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ انسان خود بخود جڑا اور کروڑوں خربوں سال کے بعد یہ شکل میں وجود میں آیا, کچھ مرد بن گئے, کچھ عورتیں بن گئی, پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بچوں میں بھی کچھ مرد پیدا ہو رہے ہیں, کچھ عورتیں پیدا ہو رہی ہیں, اور ہر چیز ترتیب سے ادھر پیدا ہوتے ہیں, آسمان سے بارشیں, اور بارشوں سے گھاس پھوس, اور گائے بیل کو کھا رہے ہیں, اور گایوں کے تھنوں میں پھر دودھ پیدا ہو رہا ہے. یہ پورا جو پروسیس ہو رہا ہے, اتنا بڑا اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا, یہ ناممکن ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو کام ہوتا ہے اس کی ریزن نہیں ہوتی, جو کیا جاتا ہے کرنے والے کے ذمہ ہے کہ وہ وجہ بیان کرے. تو انسان پیدا ہوا نہیں ہے, پیدا کیا گیا ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے ذمہ ہے نا کہ بتائے کہ میں نے کیوں بنایا اس کو. یہ بات جو ہم پی جاتے ہیں نا ویسے ہی بس. یہ سائنسدان تو اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے خدا کو مانا نا تو پھر بہت ساری چیزیں آگے ماننی پڑیں گی. تو ملحد لوگ, ایتھیس لوگ, شہوت پرست لوگ یہیں سے بحث ختم کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو نماز, روزہ, حج, زکات, نکاح اور ماں باپ کے حقوق, اور خالہ, پھوپھی, چچا, ماموں کے حقوق اور وراثت, یہ سب چیزیں ختم, اور انسان خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں قانون سازی کون کرے گا, میں کروں گا, مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر وہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں, اور انسان جب انسان کے لیے قانون سازی کرتا ہے سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یورپ میں شراب پہ پابندی کیوں نہیں ہے, حالانکہ وہ سب مانتے ہیں کہ بری چیز ہے. بھئی کیوں پابندی ہوگی؟ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں وہ 99% شراب پیتے ہیں, تو پابندی لگا سکتے ہیں؟ تو انسان خدا بن کے انسان کے لیے قانون سازی کر رہا ہے, اس لیے اس نے خدا کو ڈکشنری سے کیا کر دیا, نکال دیا. اس کو مل نہیں رہا کہ بنایا کس نے, تو اسے کسی نے نہیں بنایا. تو انسان بنا نہیں ہے میرے بھائی, بنایا گیا. یہ کائنات بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے. اب کائنات کو کیوں بنایا گیا, اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمینوں میں, سب کا سب اللہ کہتے ہیں میں نے کس کے لیے بنایا, تمہارے لیے بنایا. دیکھو وہ تھا نا مجھے کیوں نکالا, ان کو پتا تھا نکالے گئے ہیں, لہذا وہ پوچھ رہے تھے وجہ بیان کرو. اگر وہ خود نکلتے, کسی نے نکالا نہ ہوتا تو وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس سے پتا چلتا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو کرنے والے کے ذمہ ریزن بیان کرے. تو پوری کائنات کا مقصد اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا. یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے, میرے اور آپ کے لیے بنی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیوں بنے. تو انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے میرے بھائی, مجھے کیوں بنایا گیا. غیر مسلم کے پاس اس سوال کا نہ صرف یہ کہ جواب نہیں ہے, بلکہ وہ اس سوال پہ ڈسکشن کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے. کہتا یہ آپ دیکھیں ان کی جو ہماری یونیورسٹیوں کا سلیبس ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے نا. فزکس کی کتابوں میں کبھی یہ ٹاپک ملے گا آپ کو, کیمسٹری کی کتابوں میں ہے بھائی, بایولوجی کی کتابوں میں, میتھ کی بکس میں یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. اسلامیات کا بھی آج کل یہ ٹاپک نہیں رہا. اسلامیات میں بھی آج کل 2-4 دعائیں سکھا رہے ہیں, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے درمیان کی, کھانے کے آخر, پڑوسیوں کے حقوق, ابا اماں کے حقوق, جو کوئی بہت زیادہ ہماری اسلامیات بھی کوئی اتنی مزیدار نہیں ہے. تو انسان کے لیے سب سے اہم ترین سوال کیا ہے, مجھے کیوں بنایا. اس سوال کو مذہب اٹھاتا ہے, اور جو اس سوال کا جواب نہ دے یا غلط جواب دے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اپنے بنانے والے کو بھول جائے, اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہو جائے. اس میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں ایک آدمی اڑوس پڑوس میں سب اس سے خوش ہیں, محلے والے, پڑوسی بڑی خدمت کرتا ہے, گھر میں بوڑھے باپ کو وہ نہیں پوچھتا. تو باپ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم کون ہوگا, بیٹا ہوگا نا. وہ بیٹا جو اس کا خیال نہیں کر رہا, وہ بیٹا جو اس کا خیال کر رہا ہے باقیوں کا خیال نہیں کر رہا, باپ کی نظر میں وہ کم درجے کا مجرم ہوگا. تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس پر اللہ نے سب سے زیادہ احسان کیا اور وہ اپنے سب سے بڑے محسن کو بھول جائے. اسی لیے قرآن جو صفات بیان کرتا ہے اہل ایمان کی, نیک لوگوں کی, آخرت میں کامیاب لوگوں کی, وہ تمام صفات اللہ کی محبت کا مظہر ہوتی ہیں. وہ جب تک اللہ سے تعلق پیدا نہ ہو انسان کے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی. تو آپ جو علوم حاصل کر رہے ہیں نا یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ مادی علم ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے, اس کی اسلام نفی نہیں کرتا,
لیکن یہ مادی علم اگر آپ کو اللہ سے غافل کر رہا ہے تو یہی علم آپ کے لیے جہنم کی آگ کا ذریعہ بنے گا. اسلام میں علم حاصل کرنے کی اہمیت ہے, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم, لیکن اس علم کی حیثیت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بادشاہ نے بلایا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی تو بادشاہ نے, آپ کو یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ بادشاہ جو ہے نا بھی بہت زیادہ خوش ہے اور مجھے کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے. یوسف علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے آپ مسجد بنا دیں, کیا خیال ہے؟ کہہ سکتے تھے نا, بادشاہ غیر مسلم بادشاہ تھا, آپ مجھے کیا بنا دیں مسجد, میں پیغمبر ہوں اللہ کا, مسجد میں نمازیں ہوں گی, اللہ اللہ کریں گے, مجھے آپ مدرسہ بنا دیں, کہہ سکتے تھے نا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. یہ مادی علم ہے نا, وزیر خزانے کا علم, اکنامکس کا علم, معیشت کا علم, یہ تو مادی علم ہے نا, یہ کوئی آسمانی علم تو نہیں ہے. لیکن یوسف علیہ السلام یہ پیشکش کر رہے ہیں مجھے کیا بنا دیں وزیر خزانہ. کیوں؟ انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے جو کہ آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں. ایک یہ کہ اس کو یہ علم بھی آتا ہو کہ خزانوں میں کتنا اسٹور کیا جاتا ہے, کتنا تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ قحط نہ پڑے ملک میں, اکانومی ملک کی مضبوط ہو. یہ تو بجٹ اسی پہ تو اناؤنس ہوتا ہے نا. تو یہ کوئی بھی ٹماٹر بیچنے والا تو نہیں کر سکتا نا, گورنمنٹ کو مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ اتنا اسٹور کریں, اتنا امپورٹ ہو, اتنا ایکسپورٹ ہو, اتنا اسٹور ہو. یہ تین چیزوں کے گرد گھومتا ہے نا. اس کے لیے اکنامکس پڑھی جاتی ہے, بڑے بڑے ماہرین معیشت ہوتے ہیں, ہونے چاہیے, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہونے چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے معیشت کا علم پہلے سے عطا فرمایا معجزاتی طور پر. اللہ یوسف علیہ السلام کو اکنامکس کا ماہر بنایا اللہ رب العزت نے, تاکہ وہ مصر پہ حکومت کر سکے, وزیر خزانہ بن سکے. اور وزیر خزانہ کی دوسری بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ خزانوں کا محافظ ہو. ایسا نہ ہو اس سے بچانے کے لیے 6 آدمی اس پہ بٹھانے پڑے. ہمارے ایک دوست نے جو ہے نا دکان کھولی, اس کی بکروں کے جو چارہ ہوتا ہے نا اور دانا, اس میں جو اور گندم یہ چیزیں, مجھے کہنے لگے کہ اس کو میں پہرے کے لیے بٹھا کے جاتا تھا, کوئی چور وور نہ آئے نا دکان میں. اور یہ کیا کرتا تھا ایسے نا تھوڑا تھوڑا اٹھا کے کھاتے کھاتے پورے ہفتے میں آدھی بوری کھا جاتا تھا یہ. تو اس کی حفاظت کے لیے ایک اور بندہ بٹھانا پڑا. تو وزیر خزانہ میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ خزانوں کا محافظ بھی ہو. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 صفات دی ہیں. نمبر 1 ایمانتداری, دیانتداری, ایمانداری اور دیانتداری. نمبر 2 یہ علم بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میں مسجد بنا کے یا مدرسہ بنا کے انسانیت کی اور اللہ کے دین کی اتنی خدمت نہیں کر سکتا جتنی میں وزیر خزانہ بن کے کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے, مصر کے اثاثے ختم ہونے والے ہیں. تو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی جو مصر میں بننے والی ہے وہ وزیر خزانہ ہوگا, کہ یہ اس قحط کے دور میں کیسے ملک کو چلا کے دکھاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے عہدہ بھی مانگا, اور بادشاہ سے, اور غیر مسلم بادشاہ سے, امانت دار بھی اور دیانتدار بھی. تو یہ تینوں مادی چیزیں ہیں, لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو دے رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کچھ وقت کے بعد مصر کے بادشاہ بن گئے, اور بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد مصر میں آباد ہوئی, اور آپ کی روحانی برکتیں صدیوں تک چلتی رہی ہیں مصر میں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ مسجد اور مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ, اس کی خدا نخواستہ میں مدرسے سے فارغ ہوں جو آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کو, تو مسجد اور مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی انقلابی کام کرنا ہے, کوئی بڑا انقلاب لے کر آنا ہے انسانیت کی خدمت یا اللہ کی رضا کے لیے, تو آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نہیں بلکہ بہت زیادہ آگے بڑھنا پڑے گا. اور جب آپ اس نیت سے آگے بڑھیں گے تو یہ مادہ پرستی نہیں کہلائے گی, بلکہ یہ کام پیغمبروں کی سنت کہلائے گی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو آپ جن علوم سے وابستہ ہیں ان میں 2 چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. نمبر 1, کیا یہ علم وہ علم ہے جس سے میں انسانیت کی خدمت بھی کر سکوں. آپ اگر فنکار بن رہے ہیں, اداکار بن رہے ہیں, اسلام اس کو اپریشیٹ, یہ کوئی خدمت نہیں ہے انسانیت کی. تو آپ نے ایسے شعبے کی سلیکشن کرنی ہے جس میں آپ کل انسانیت کی خدمت کر سکیں. دوسری بات, اس میں آپ نے اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی نیت, اور اس کے بدلے میں ان کو دنیا بھی ملی, وزارت ملی, ان کو عہدہ ملا, عزت ملی, دولت ملی, پورا خاندان انہوں نے شفٹ کر لیا مصر میں. گاؤں سے اٹھا کے پورا خاندان آپ کا کہاں آ گیا؟ مصر میں آ گیا. بنی اسرائیل پھر مصر میں رہے ہیں. تو ہمارے لائف اسٹائل میں اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں فرق یہ بڑا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں کسی نے بنایا ہے. ایک بات, غیر مسلم کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں there are 2 types of انسان, ٹھیک ہے نا, انسان کی کتنی قسمیں ہیں, تو کچھ خدا کو مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے, رائے کا اختلاف ہے, کچھ نہیں ہوتا اس سے.
اللہ کہتا ہے یہ رائے کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے، جو نہیں مانے گا اسے جہنم کی آگ میں پھینکوں گا، اس لیے کہ اتنا بڑا احسان کیا میں نے انسان کو. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی، کیا ہم نے زبان نہیں بنائی؟ ایک ایک نعمت اللہ نے جو انسان کو دی ہے، کروڑوں روپے. یا مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب میں اسلام آباد آیا تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یہاں ایک شخص ہے، ایک کروڑ پتی تاجر ہے، جس کو یہ بیماری ہے کہ اس کی پلکیں اوپر اٹھتی نہیں ہیں، اس سے نیچے گر جائے نا تو اٹھتی نہیں ہے. یہ جو پٹھے ہیں نا اس کی پلکوں کے، یہ ڈیمیج ہو گئے ہیں. ڈیمیج ہیز بین ڈن ہے، سن رہے ہوں گے آج کل آپ، یہ پٹھے ڈیمیج ہو گئے. تو ایک ریڑی والا بیچارہ باہر کہیں ٹماٹر بیچ رہا تھا، تو اس تاجر نے کہا کہ یار اگر تمہاری آنکھیں مجھے مل جائیں نا تو میں اس ریڑی پہ گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنا بگلہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. کیسی کیسی اللہ نے انسان کو نعمتیں دی، مگر غیر مسلم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بحث کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن بار بار اللہ کا تعارف کرواتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو رحمان کو مانتے ہیں، ماننے کے اثرات ان کی چال میں آتے ہیں، وہ تکبر والی چال نہیں چلتے. يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتیں سرد قیام میں گزرتی ہیں. اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. کتنی اللہ نے اہل ایمان کی صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں. یہ ان لوگوں کی صفات ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا. اور غیر مسلم کی لائف میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں. تو ہماری یونیورسٹیوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ آتا وہاں سے ہے سارا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نالج کے ساتھ ساتھ کلچر اور نظریے بھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہاں سے آ رہے ہیں. آپ نے نالج لینی ہے، آپ نے اس کلچر کو نہیں لینا. میں بار بار اپنے بیانات میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے، جو نہیں ہوتی وہ نہیں لی جاتی. اس سے ہدایت اللہ نے پیغمبروں کو دی ہے، غیر مسلموں کو نہیں دی. ہدایت کا راستہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا پڑے گا. آپ دوا انگریز سے لیں، آپ گاڑیاں جاپان سے خریدیں. ہدایت جاپان کے پاس تھوڑی ہے. اگر جاپانیوں کے پاس ہدایت ہوتی تو اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ وہ زنا کرتے، وہ گرل فرینڈ کے کلچر کو فروغ دیتے معاشرے میں، ان کے یہاں خودکشیوں کا ریشو اتنا زیادہ ہوتا. ہدایت اللہ نے کس کو دی ہے؟ پیغمبروں کو. آپ کے پاس جو چیز ہے آپ ان کو دو، ان کے پاس جو چیز ہے آپ ان سے لو. آپ کہہ رہے ہو کیونکہ ان کے پاس علم اچھا ہے تو آپ ساری چیزیں کہاں سے لینا شروع کر دی؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو پنکھا ٹھیک کروانے کے لیے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے میرا پنکھے سے کیا تعلق بھائی؟ آپ نے میرا اس دن اتنا سخت بیمار پیشنٹ ٹھیک کر دیا، اس کے گردے ٹھیک کر دیے، تو پنکھا تو آسان ہے. کہے گا آسان ہے یا مشکل ہے، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، میری فیلڈ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں سے نالج جب لے رہے ہیں تو اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ اب الحاد ہماری یونیورسٹیوں میں پھیل رہا ہے، مذہب سے نفرت ہماری میں جلدی سے بات کو سمجھ میں رہ رہا تھا، 10 منٹ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، وہ تھوڑی کھچ گئی بات، خلاصہ بھی بیان کرتے کرتے نا کھچ جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے. تو دو چیزوں کا اہتمام کریں. نمبر 1، اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ غیر مسلم سے بالکل متاثر ہونے کی، کہتے ہیں نا، میں ایک دفعہ دور حدیث کا سبق تھا، لیٹ آیا تھوڑا سا، تو ہمارے استاذ نے مجھے کہا اب آپ کو آنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. وہ لفظ مجھے ایسا یاد ہو گیا، کہتے ہیں نا چنداں ضرورت نہیں ہے، تو وہ لفظ مجھے ایسا یاد ہو گیا، وہ کھڑا ہی رہا پھر سبق میں. تو آپ کو ان غیر مسلموں سے متاثر ہونے کی چنداں ضرورت نہیں، بالکل بھی ضرورت نہیں. وہ ایک کسی نے کتاب لکھی تھی، 7 کامیاب آدمی کی پتہ نہیں نشانیاں، اور مجھے اس کا پھر مصنف کا نام یاد نہیں. جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں یاد کر کے آؤں گا. کارنیگی، ڈیل کارنیگی، انجینئر صاحب بتا رہے ہیں، ڈیل کارنیگی. آج کل جب سے میں جہلم سے فتح کر کے آیا ہوں، انجینئر ایک ساتھ میں ایک نہیں انجینئر صاحب کے ساتھ گھوم رہا ہوں، دوسرے انجینئر ہمارے پاس بھی ہیں، اور یہ عالم بھی ہے ماشاءاللہ. ہمارے شاگرد نے جامعہ میں پراپر علم حاصل کیا، تو ہم باقی انجینئروں سے بھی کہتے ہیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو پراپر علم حاصل کرو بھائی، پھر اللہ آپ کو نوازے گا انشاءاللہ. ورنہ یہ علم آپ کے لیے ایک فتنہ بن جائے گا. ہر چیز اس کے اہل سے حاصل کی جاتی ہے. آپ میڈیکل کالج میں پڑھے بغیر آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہو، کسی انصاری کے پاس بیٹھ کے یا کتابیں پڑھ کے، تو بن جاؤ گے. پراپر طریقے سے علم حاصل ہوتا ہے. ہر چیز کے حدیث میں آتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو، تو یعنی یہ بھی دیکھنا ہے کہ حاصل کس سے کیا جا رہا ہے. اگر خود سے ہی سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو حدیث میں یہ تھوڑی ہوتا کہ یہ دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو.